آج ہمارا چینل آن ایئر ہوا ہے پھر دوبارہ 2-3 دنوں کے وقفے کے بعد، کیونکہ جمعے کی شام کو ایک انلیگل آرڈر پیمرا نے پاس کیا، چیئرمین پیمرا نے پاس کیا، جس کے بعد ہمارے چینل کو آف ایئر کر دیا گیا۔ اور جمعہ اس لیے چنا گیا تاکہ ہفتہ اور اتوار کورٹس بند ہوتی ہیں، ہم کسی عدالت سے جا کے ریلیف نہ لے سکیں۔ انتہائی میل آف آئی ڈی پچھلا بھی جو انہوں نے ہمارا چینل جو بند کیا تھا آج سے 2-3 ہفتے پہلے، وہ بھی جمعے کو شام کے وقت، اس وقت ہمارا یہی پروگرام تجزیہ آن ایئر تھا تو انہوں نے آف ایئر کر دیا، اور اس وقت بھی یہی مقصد تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، اور کم از کم 2-3 دن تو بالکل ہی گزر جائیں تاکہ کورٹ سے بھی کوئی ریلیف نہ مل سکے۔ پیمرا یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا، اس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ آواز، بول کی آواز کو وہ دبانا چاہتے ہیں۔ اور ابھی اسی دفعہ انہوں نے کیا کیا، یہ ہم پر الزام لگایا کہ ہم نے جو عدلیہ ہے اس کے وقار کو نقصان پہنچایا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ویور ہیں اس چینل کے، ہمارے اس پروگرام کے، ہم نے اپنے اداروں کو بالکل اپنا سمجھ کے پروٹیکٹ کیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہوں، پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستان کی پارلیمان ہو، ہم نے ہمیشہ پاکستان کا نام بلند کیا ہے اور اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے کبھی بھی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ توہین عدالت کریں، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی عدلیہ پر آواز اٹھائیں اس وقت جس وقت پوری دنیا ہماری عدلیہ کی تعریف کر رہی ہے۔ اور آج بھی ہمیں جو انصاف ملا ہے، جس کی وجہ سے یہ چینل، یہ پروگرام آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، یہ سندھ ہائی کورٹ کی وجہ سے ملا ہے، ہمیں عدلیہ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو وہ الٹیمیٹ جو ریلیف میرا اور آپ کا ہے اس دنیا، اس ملک میں، وہ تو ہمیں عدلیہ دے رہی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم سوچ بھی یہ لیں کہ عدلیہ کا تقدس ہم نے پامال کرنا ہے؟ وہ گفتگو ضرور ہوتی ہے چینلز پر، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، جو پاکستان بار کونسل کرتی ہے، جس کو پاکستان کے پارلیمنٹیرین ایوان میں کرتے ہیں تاکہ سسٹم کو ریفارم کیا جا سکے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کی آواز ہیں، ایک سٹیک ہولڈر ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ہم ضرور گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ماضی کے تناظر میں۔ آج کی جو عدلیہ ہے اس کے جو فیصلے ہیں انتہائی شاندار فیصلے ہیں، اس مافیا کو نیست و نابود اور جس طرح سے توڑا ہے اس عدلیہ نے، ہم تو جتنی اس کی تعریف کریں کم ہے۔ پاکستان کی قوم اپنے ان اداروں کا احسان جو ہے وہ نہیں اتار سکتی۔ تو یہ ایک گھٹیا بھونڈی حرکت کی چیئرمین محمد سلیم نے، جو بنیادی طور پر ان کے اپنے خلاف ایک پٹیشن ہے، کیونکہ ان کی تعیناتی اہلیت کے مطابق نہیں، جو اشتہار میں جو اہلیت کہی گئی تھی وہ اس پر پورا نہیں اترتے۔ پتہ نہیں کیا ساز باز کر کے کس طریقے سے ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی، اس کو چیلنج کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہے۔ لیٹس سی کہ اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن بول کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب میں ایک ہمارے بہت ہی ایک نئی پولیٹیکل فورس جو امرج ہو رہی ہے پاکستان میں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تحریک لبیک پاکستان۔ حافظ سعد رضوی کا ہم نے انٹرویو کیا، جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں، اسی دن ہمارا چینل بند کیا گیا۔ وہ انٹرویو کل انشاءاللہ نشر ہوگا۔ ہم اس انٹرویو میں، اس پروگرام میں آپ کو اس مرد کلندر خادم حسین رضوی کا گھر دکھائیں گے، ان کی وہ ساری جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، میں وہ آپ کو صرف اس لیے دکھاؤں گا، آپ پھر خود فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ شخص جو اس قدر کلندری کے عالم میں رہتا تھا، کوئی اس کو خرید سکتا ہے، یا وہ کسی کے اشاروں پر کوئی بات کر سکتا ہے؟ اور پھر سعد رضوی کی وہ گفتگو جس میں وہ ناموس رسالت کے لیے اپنے باپ کی طرح کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں حیران ہوا اس نوجوان کی باتیں سن کے، بالکل وائلنٹ نہیں ہے، بالکل کسی طرح بھی وائلنس کا پرچار نہیں کر رہے، تشدد نہیں چاہتے، لیکن کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے اگر ناموس رسالت کی ہم حفاظت نہ کر سکے، بالکل۔ اور وہاں پر جو میں نے مناظر دیکھے، ان لوگوں کی آنکھوں میں میں نے جو جوش اور ولولہ دیکھا، اور وہ سب 16 فروری کو دیکھ رہے ہیں، حکومت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تحریک لبیک سے ہونے والا جو معاہدہ ہے اس کی بابت بات کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ بول ٹی وی کی یہ سکرین ناموس رسالت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے حاضر ہے۔ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ یہ دکھائیں اور یہ نہ دکھائیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ملک حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور ان کی ناموس کے حوالے سے کوئی بھی حصہ ڈال سکا بول ٹی وی
تو وہ ڈالے گا، اور ہم اس کے بہت ہی ادنا اور بہت ہی اس کے ہم خادم ہیں، اور جو موومنٹ ہے ناموس رسالت کی، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے، اور ہم بالکل اس طرح سے یہاں پر ایک ہو کر کم از کم اس کا مظاہرہ کر سکیں جس کا خواب خادم حسین رضوی نے دیکھا، اور اب ان کا صاحبزادہ سعد حسین رضوی جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کل انشاءاللہ تجزیہ میں ہم پورا آپ کو وہ سارا پروگرام دکھائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس قدر بہادر، ایماندار اور شریف لوگ ہیں۔ بہرحال اب آج کے پروگرام کی طرف آ جاتا ہوں، اور ایک آج نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ مریم صاحبہ اگرچہ کوئی پارلیمان کی ممبر نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی سپتری ہیں، تو یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں جس طرح کوئی جائیداد ہے، کوئی کاروبار ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر اگلا بیٹا، اسی طرح سے یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو آج انہوں نے یہاں پر صدارت کی، اس کے بعد بڑی گفتگو بھی فرمائی، جس میں انہوں نے ایک تو یہ فیصلہ کر لیا کہ سینٹ کے انتخاب میں ہم جائیں گے۔ اب احتجاج کی سیاست پتہ نہیں کہاں گئی، استعفوں کی سیاست، اب تو وہ الیکشن میں جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نو کانفیڈنس جو ہے اگر اس پر بلاول بھٹو آتے ہیں تو ہم ان کی تجویز پر بات کریں گے۔ اس کو آؤٹ رائٹلی انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا، اور یہ ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن اگر صدیق ساجد آپ مجھے اجازت دیں، اور شہباز اگر آپ مجھے، تو میں کل اسلام آباد کلب میں جو ہوا وہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ تشریف لائے برنچ کے لیے۔ ان کی آمد سے پہلے وہاں پر وہ پارٹیشنز اسپیشل جو ہیں وہ لگانا شروع کر دی گئے، اور لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ جنرل باجوہ صاحب آ رہے ہیں۔ خیر 12 بجے باجوہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آئے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کلب میں جہاں پہ عام لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں، فیملیز آتی ہیں، یہ بیچ میں پارٹیشنز لگا دی گئی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ریموو کریں اسے۔ بڑی حیرت تھی لوگوں کے لیے۔ باجوہ صاحب بالکل عام انداز میں جو بھی ان کے پاس گیا ان سے بات کی، خوشگپیاں، سب کچھ ہوا۔ لیکن جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ برنچ تھا اور ہر چیز کی ٹیبل لگی ہوتی ہے لینے کے لیے، تو 18 منٹ تک اپنا فوڈ لینے کے لیے پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کے باجوہ صاحب لائن میں لگے رہے۔ کسی سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس لائن کو توڑ دو، کسی سے یہ نہیں کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں پاکستان فوج کا سربراہ ہوں، مجھ میں بڑی طاقت ہے، جس طرح یہ ادھر ہم سیاستدانوں کے بہت سارے پروٹوکول دیکھتے ہیں، اور پیچھے ہٹ جاؤ میاں صاحب آ رہا ہے، اور پیچھے ہٹ جاؤ فلاں آ رہا۔ بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن ایک بڑا ٹرن آتا ہے، پھر ایک بڑا ٹوئسٹ اس میں، یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اچانک محمد زبیر ترجمان مریم نواز اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ کہیں سے سونگ لیا انہوں نے، یقیناً سونگا ہوگا کہیں سے کہ قمر جاوید باجوہ یہاں پر ہیں۔ آئے، آ کے ادھر ادھر سروے کیا پورا، اور جدھر باجوہ صاحب کی فیملی بیٹھی تھی ادھر چل پڑے۔ دیکھنے والوں نے یہ بتایا کہ کلب میں جو کوئی بھی تھا اس کو اجازت تھی باجوہ صاحب سے بات کرنے کی، ملنے جلنے کی، لیکن وہ جو سیکیورٹی تھی انہوں نے بڑے پریم سے، بڑے پیار سے یہ بتایا محمد زبیر صاحب کو کہ آپ آئیے، انڈے کھائیے، ٹوسٹ کھائیے، چائے پیجئے، حلوہ پوری کھائیں، چنے کھائیں، نہاری کھائیں، باجوہ صاحب سے آج آپ کی بات نہیں ہو سکتی۔ اب کہیں راستے میں کر لی ہو بات انہوں نے ادھر ادھر، کیونکہ نون لیگ بہت کوشش کر رہی ہے کہ کوئی بہانہ بن جائے کسی طریقے سے کہ بختاور کی جو شادی ہے اس میں کہیں موقع مل ہی جائے جنرل قمر جاوید باجوہ سے، تو شاید زندگی آسان ہو جائے۔ جناب صدیق ساجد صاحب اس پر بات کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، ذرا پارلیمانی پارٹی کا اگر آپ حال بتانا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ سب سے پہلے تو سمیع صاحب جو آج اراکین پارلیمنٹ تھے، جب ان سے ہماری بات ہوئی اور بول کے والے سے بتایا گیا، تو سب نے اکثریت نے اس جو حکومتی تو نہیں، پیمرا کا جو فیل تھا اس کی جو ہے وہ مذمت کی۔ اور اس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں مینشن نہیں کر سکا، کرونا کے بعد کوئی یادداشت کا بھی فرق پڑ گیا، معاف کر دیجیے گا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم بہت مشکور ہیں، انہوں نے باوجود اس کے کہ ہمارے اس پروگرام سے ہم جب بھی کوئی تبصرہ وغیرہ کرتے ہیں تو یقین کریں کہ بالکل لحاظ نہیں کرتے، میں اس بات کو کنفیس کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں بہت ہی مشکور ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کا، ان کے ایم پیز کا، کہ انہوں نے بول پر جو پابندی، کیونکہ دیکھیں ہماری جو اوپینین ہے وہ پروگرام میں تو آ سکتی ہے، ہمارا جو بلیٹن ہے، ہماری جو خبریں ہیں اس میں اوپینین نہیں ہے، اور ہم کوریج دیتے ہیں بہت زیادہ، نون لیگ کو بہت زیادہ کوریج دیتے ہیں، لیکن ابھی تک مریم صاحبہ کا غصہ ہماری گفتگو کی وجہ سے کم نہیں ہوا،